السلام علیکم دوستو، رمضان مبارک ہو۔ اور آج دوسرا روزہ ہے۔ ویسے تو ہمارے گاؤں میں تو تیسرا روزہ ہے، لیکن چونکہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں، تو ہمارا آج دوسرا روزہ ہے۔ اور دوستو 2 دن سے میں اس لیے غائب ہوں کہ ایک دن رمضان کی تیاری میں اور کل روزہ تھا دوسرا دن، اور آج انشاءاللہ میں اسٹوری اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں۔ تو دوستو آج کل ایک ٹک ٹاک بہت زیادہ وائرل ہے، ہارر ٹک ٹاک ہے، جس پہ بتایا جاتا ہے کہ کیا رات کے ٹائم آپ لوگوں کو جو ہے نا فرنیچر گھسیٹنے کی آواز آتی ہے اپنے اوپر چھت سے؟ تو جی ہاں، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں، اور ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا تھا ایک زمانے میں کہ میرے بھائی جب بھی سوتے تھے نا تو نیند میں مطلب رات میں اٹھ کے وہ امی سے کہتے تھے کہ امی اوپر کون چلا گیا ہے، مطلب ہمارے بہن بھائیوں میں سے سب گھر والوں میں سے کون گیا ہے؟ تو امی ان سے کہتی تھی کہ بھئی کوئی نہیں گیا، تو کہتا نہیں کوئی گیا ہے، چارپائی لے کے گیا ہے، کبھی ایک طرف گھسیٹتا ہے ہوا کے لیے، کبھی دوسری طرف۔ گرمیوں کا موسم ہوتا تھا نا، تو ویسے ہم لوگ جاتے تھے اوپر چھت پہ، تو اس لیے یہ بات ان کی ذہن میں ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی گیا ہوگا سونے کے لیے۔ تو یہ چیز بہت ہوتی تھی کہ رات کے ٹائم وہ کہتا تھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں سمجھتا تھا کہ چلو آپ لوگوں میں سے کوئی گیا ہے، لیکن ایک مرتبہ میں نے سوچا بہت گرمی تھی تو اوپر سے لائٹ بھی چلی گئی اور مچھر بھی کاٹنے لگے اور سخت گرمی تھی، اور جون جولائی کا موسم تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اوپر جاؤں چھت پہ۔ تو میں نے اپنا جو تکیہ وغیرہ چادر وہ اٹھایا، اور میں نے سوچا چلو نیچے مطلب اوپر چھت پہ نا فرش پہ سو جاتا ہوں۔ پھر مجھے خیال ہے کہ بہت گرم ہوگا کیونکہ گرمی بہت تھی، تو میں نے ایک چٹائی ٹائپ کی جیسے دری ہوتی ہے نا وہ اٹھا کے اپنے بغل میں لیے اور اوپر چلا گیا۔ اب میں اوپر چلا گیا تو کوئی نہیں ہے۔ اب ہمارا جو ہے بھئی 12 کمروں کا گھر تھا، اتنا بڑا چھت تھا ہمارا، ٹھیک ہے، کہ نظر دوڑاؤ گے تو ہمارا ہی چھت نظر آتا تھا، اور اس پہ ہم لوگ مطلب اتنا بڑا چھت تھا دوستو ہمارا کہ ہم اس پہ ریسنگ لگاتے تھے، دوڑ کی سائیکلیں چلاتی تھی، گاڑیاں چلاتی تھی، چھوٹے چھوٹے جو بچوں کے ہوتے، یعنی اتنی لمبی تھی۔ ہمارے سارے جو فرینڈس تھے وہ ہمارے گھر آتے تھے کہ مطلب اس سے تو اچھا کوئی پارک ہوگا ہی نہیں، کیونکہ پارک میں جاؤ گے تو بہت سارے جو مطلب بڑے لوگ آتے تھے، گراؤنڈ تھا، ہم اسے پارک کہتے تھے۔ اس گراؤنڈ میں فٹ بال، ہاکی، کرکٹ سب کھیلا جاتا تھا، تو ہمیں اکثر مطلب بڑے آدمیوں کی طرف سے آواز آتی کہ اے چھوٹے بچوں مطلب بیچ سے ہٹ جاؤ، بال لگے گی، مطلب گیند آ کے لگے گی، اسی لیے۔ تو کیا ہوا کہ ہمارے سب دوست ہمارے چھت پہ آ کے نا ہم سب کھیلتے تھے، کوئی جو ہے ریسنگ کرتا تھا، کوئی جو ہے کرکٹ کھیلتا تھا، کچھ گروپیں بنتی تھی۔ ہمارا چھت ایسا تھا، ایک پارک نما چھت تھا ہمارا ماشاءاللہ۔ تو بھائی کہتا ہے کہ اب جب میں گیا تو اوپر کوئی نہیں ہے، دور دور تک چھت پہ کوئی نہیں ہے، تو اور چاند کی روشنی بہت زیادہ ہے نا، تو پورا چھت مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو جو میری دادی تھی نا وہ بھی سیڑھیوں پہ چڑھ کے آئی اوپر۔ تو میرا بھائی کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ دادی اوپر پہلے کون آیا تھا؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں آیا بیٹا، صرف میں آئی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ دادی ساری رات یہ فرنیچر گھسیٹنے کی آوازیں، جو مطلب جیسے کوئی چارپائی کو ادھر سے ادھر گھسیٹ رہا ہے، کوئی جو ہے ٹیبل کو ادھر سے ادھر، کوئی چیئر کو، یعنی اس چیز کی وجہ سے میری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اگر گرمی زیادہ بھی ہو اور مچھر بھی کاٹ رہے تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب شور ہوتا ہے تو میری آنکھیں کھل جاتی ہے۔ تو دادی مسکرائی اور زمین پہ جو ہے ایک دوپٹہ جو ہے اپنے ساتھ لائی تھی ایکسٹرا، وہ بچھا کے اپنا تکیہ رکھ کے کروٹ لی، اور اتنے میں اس کے خراٹوں کی آوازیں شروع ہو گئی، تازہ ہوا چل رہی تھی۔ تو میں چاند کو دیکھ رہا تھا۔ میری ایک اور بھی ایک فضول سی عادت ہے، میرا بھائی کہتا ہے کہ جب چاند بہت بڑا ہو اور اپنے آب و تاب پہ ہو، روشنی ہو، تو میں اسی کو دیکھتا رہتا ہوں ساری رات، یعنی مجھے پھر اس کی روشنی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ خیر میں نے آنکھوں پہ ایک پٹی رکھی اور سو گیا۔ اب نیند میں بھی کوئی جو ہے میرے بالکل سرانے پہ ایسا ہو رہا ہے جیسے کوئی ادھر سے ادھر جو ہے نا کوئی چیئر گھسیٹ رہا ہے، اور مجھے خواب میں آ رہا ہے کہ میرے 2 چھوٹے بھائی جو ہے وہ ایک چیئر پہ لڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یہ میری ہے میں بیٹھوں گا پہلے، دوسرا کہتا ہے کہ میری ہے میں بیٹھوں گا۔ تو اتنے میں نیند میں میری آنکھ کھلی، اور جیسی کھلی تو میں نے دیکھا کہ کچھ نہیں تھا، تو میں نے سمجھا میں خواب دیکھ رہا تھا، کیونکہ ساری رات یہ فرنیچر والی آوازیں آتی ہے، تو شاید اسی وجہ سے میں یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اب میں دوبارہ سونے جا رہا ہوں تو میرے پیچھے سے نا
ابھی میں نے آنکھیں بند ہی نہیں کی، میں اپنے دادی کی طرف دیکھ رہا ہوں جو مزے سے سو رہی ہے، تو میں نے آنکھیں بند ہی نہیں کی ہے کہ میرے پیچھے سے کسی نے جیسے مطلب کوئی جو ہے نا ایسے ٹیبل کو جو ہے یا چیئر کو گھسیٹ رہا ہے ایسے. تو میں کافی ڈر گیا، حیران گیا اور مجھے جھٹکا سا لگا. میں جھٹکے سے اٹھ کے نا اس کی طرف پیچھے جو ہے کروٹ لی اور دیکھتا رہا تو کوئی نہیں تھا. تو میں نے دادی کو اٹھانا چاہا. میں نے جیسی دادی کی طرف میں واپس پلٹا تو یہ کافی ہارر سین ہے دوستوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا، کیونکہ پہلے میں دادی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ میرے پیچھے سے کسی کے چیئر کی گھسیٹنے کی آواز آئی اور میں نے وہاں پلٹ کے دیکھا تو واپس جیسے میں دادی کی طرف پلٹا کہ دادی سنا آپ نے، تو دادی نہیں تھی وہاں. تو دادی نہیں تھی اور میں کافی ڈر گیا. تو اب میں اٹھا ہوں اور بھاگتے بھاگتے ساری چیزیں وہاں چھوڑ کے، یعنی اپنا جو چادر لیا تھا، جو دری لی تھی، جو تکیا لیا تھا، وہ چھوڑ کے میں ننگے پاؤں بھاگ رہا ہوں سیڑھیوں پہ نیچے آ کے. تو دیکھا کہ میری امی جو ہے وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہے، 3 بج رہے تھے اس طرح. تو میں نے امی سے کہا کہ امی دادی آئی ہے نیچے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ تو سو رہی ہے. تو میں نے کہا یہ نیچے سے ابھی آئی؟ تو امی نے کہا مجھے تو نہیں پتہ، میں تو ابھی اٹھی ہوں. تو میں کافی ڈر گیا. امی نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا اور جا کے اپنے کمرے میں سو گیا. اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. میں اپنے کمرے میں سویا اور اس بارے میں سوچ رہا تھا اور مجھے نیند بھی اب بہت زیادہ آ رہی تھی کیونکہ کافی رات ہو گئی تھی. تو میری آنکھیں پھر پتہ نہیں کب بند ہوئی تھی، میں سو گیا تھا. اب کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے. وہ ریکویسٹ یہ نہیں ہے کہ مجھے سبسکرائب کرو، وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری سٹوری اچھی لگتی ہے اور یہ ریئل ہارر واقعات ہے گاؤں کے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں، اگر اس میں آپ لوگوں کو مطلب سچائی نظر آتی ہے تو پلیز یار اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. لیکن ایسا نہیں کہ اپنے منہ سے بولے، بلکہ ان کے ساتھ میرا جو چینل ہے اس کا مطلب وزٹ کیجئے تاکہ وہ بھی دیکھے، آپ بھی دیکھیں، تو مجھے تھوڑا واچ ٹائم ملے. تھینک یو سو مچ. اب آگے بڑھتے ہیں دوستوں. تو آگے یہ ہوا کہ میرا بھائی کہتا ہے کہ صبح جب میں اٹھا تو میں نے دادی سے کہا کہ دادی آپ رات کو اوپر گئی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا دادی تو پھر جب وہ فرنیچر کی آواز آئی نا میں بھی گیا تھا تو وہ آپ نے نہیں سنی. تو اس نے مجھے کہا تم کب آئے تھے؟ میں نے تو تمہیں نہیں دیکھا. تو میں نے دادی سے کہا دادی میں گیا تھا اور میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ سو گئی. تو اس نے کہا نہیں میں سونے کے لیے کب گئی تھی، میں تو رات کو بس سونے سے پہلے واک کے لیے گئی. میری دادی جاتی تھی اوپر چھت پہ، ماشاء اللہ وہ بہت تندرست تھی. وہ باقی بوڑھی عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ مطلب نہیں چل پھر سکتی، سیڑھیوں پہ نہیں جا سکتی، یہ وہ اوپر چھت پہ تازہ ہوا کے لیے جاتی تھی اور ساتھ ساتھ میں واک بھی رات کو کرتی تھی. تو اس وقت تو ہم سب جاگ رہے تھے، 10:30-12 بج رہے تھے. تو میرے بھائی نے کہا نہیں دادی میں رات کی بات کر رہا ہوں. تو میری دادی نے کہا نہیں بیٹا، میں تو جب ایک جگہ پہ سو جاتی ہوں تو بس میں سو جاتی ہوں کیونکہ مجھے نیند بہت آتی ہے. اللہ کا شکر ہے میں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ کروٹیں لے لے کے صبح ہو جائے اور نیند ہی نہ جائے. میں بہت قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں، اپنا ذکر اذکار کرتی ہوں اللہ کا، تو مجھے نیند جلدی آ جاتی. اب دادی نے اپنا لیکچر شروع کیا اور میرا بھائی حیران آنکھوں سے ہم سب کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نہ کہتا تھا کہ ہماری چھت کے اوپر جو کوئی چیزیں گھسیٹ رہا ہوتا ہے، جیسے فرنیچر، جیسے کرسیاں، ٹیبل، چرپائی، کچھ بھی، یا جیسے کوئی بھاگ رہا ہو، تو وہ جو ہے جنات ہے. کیونکہ میں گیا تھا اور دادی تھی اور اب دادی نہیں اور اب میں، مجھے تو اب خوف فیل ہو رہا ہے. میرا بھائی کافی ڈر رہا تھا تو ہم سب بھی حیران ہو گئے. اب میرا بھائی جو ہے ڈرنے لگا نا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ڈرتے ہیں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں میرے 2 بھائی اکیلے تھے، ہم سب کسی دعوت پہ گئے تھے. تو میرا بھائی کہتا ہے کہ چھوٹا بھائی ایک الگ کمرے میں سو گیا اور میرا بھائی اپنے یعنی جن کے جو جگہ تھے وہاں سو گئے. اب ہم بھی آ رہے تھے، یہ نہیں کہ ہم رات گزار رہے تھے، لیکن ہم کسی دعوت میں تھے. میری جو ہے ایک کزن ہے اس کی منگنی ہو رہی تھی تو ہم سب وہاں گئے تھے اور گھر ان دونوں کے حوالے کیا تھا. اب رات کے جو ہے ان دونوں کو شاید بہت زیادہ اکیلا پن فیل ہو رہا تھا، تو ایک جو ہے جا کے ٹی وی دیکھنے بیٹھا ہے اور ایک سو گیا ہے. تو جو
ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے. وہ میرا چھوٹا بھائی تھا. وہ کہتا ہے کہ چھت پہ کوئی بھاگ رہا تھا, تو میں جا کے اس کو پہلے تو میں نے پورے گھر میں, ہمارا بہت بڑا گھر ہے گاؤں میں, 12 کمروں کا, بالکل ایک ہی سائڈ پہ 12 کمرے ہیں اس میں. تو وہ کہتا ہے کہ پہلے تو میں نے سارے گھر میں اس بندے کو ڈھونڈا, اور جب ایک کمرے سے اس کو ڈھونڈ کے نکالا تو میں نے اس کو بولا, یہ سو رہا تھا, میں نے اس کو بولا اوپر چھت پہ کوئی بھاگ رہا ہے. تو یہ مجھے کہتا ہے چھوڑو, ہوتا ہے اکثر, وہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, وہی آوازیں آتی ہے نا کہ کوئی جیسے چیئر گھسیٹ رہا ہے ٹیبل. میں نے کہا نہیں کوئی بھاگ رہا ہے, چور آیا ہے. اب معاملہ کچھ اور تھا, چور کا. میرا بھائی جلدی اٹھا اور دونوں جو ہے نا, ایک پیسٹول تھا ہمارے دادا کا, تو وہ نکال کے دونوں اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگے آرام سے. اور جیسے چھت پہ دیکھا تو کوئی نہیں ہے اور سب کچھ کلیئر ہے. تو یہ دونوں حیران ہے. تو میرا بھائی کہتا ہے نہیں, میرا جو چھوٹا بھائی تھا, کوئی باقاعدہ جب ہماری چھت پہ کوئی چل رہا ہوتا نا, جیسے میں نے کہا ہم لوگ کھیلتے تھے اوپر چھت پہ, تو نیچے ہمارے بڑی بہت ہمیں آوازیں دیتی تھی کہ آرام سے یار تم لوگ اتنا جو ہے شور کر رہے ہو, نیچے آوازیں آپ لوگوں کی پاؤں کی دھب 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 ایسی آوازیں آتی تھی. تو میرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ اسے دب دب کی آوازیں آتی جیسے کوئی بہت ہی وہ کہتے ہیں نا ہیوی قدموں سے کوئی جا رہا ہو. تو میرے بھائی نے کہا ارے یار چھوڑو, یہ اکثر ہوتا رہتا ہے. میں نے بولا بھی. اور اب یہ دونوں برآمدے میں آ کے, مطلب ٹی وی بند کیا میرے بھائی نے, اور برآمدے میں آ کے دونوں بیٹھ گئے. اب جب یہ دونوں بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر میں ان کو لگا کہ واقعی اوپر چھت پہ کوئی بھاگا ہے. برآمدے کے اوپر کمرے اور برآمدے ہوتے تھے نا, تو یہ دونوں, یہ جو میرا سویا ہوا بھائی ہے یہ بھی اٹھا ہے, اور چھوٹا بھائی تو ویسے بھی ڈر رہا تھا, تو جلدی کھڑا ہو گیا اپنی جگہ پہ کہ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی ہے. تو میرا بڑا بھائی کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے, یہ ایسا ہی ہوتا ہے اکثر اس گھر میں. تو پھر یہ ہوا کہ یہ دونوں کافی ڈر کے ہم لوگوں کا انتظار کرنے لگے. یہ دونوں کہتے کہ ہم 3-4 بار چھت پہ گئے, وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا, لیکن جب ہم کمرے میں جاتے یا برآمدے میں تو جیسے دب 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 ایسے کوئی بھاگتا تھا کوئی. تو یہ چیز میں اس لیے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دوستوں کہ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ کبھی کبھار. یہاں کراچی میں بھی ہوتا ہے کہ جیسے چھت پہ نا کوئی جا رہا ہے تو اکثر میں اٹھ جاتی ہوں. اکثر ہمارے گھر کے بچے بھی بہت شرارتی ہیں, یہ اکثر اوپر چھت پہ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بچوں کا تو خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ دیواروں پہ بھی جو ہے نیچے جھانکنے کی کوشش کرتے, تو مجھے ڈر تھا کہ کئی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اسی طرح ایک وہ دن کا ٹائم تھا, ٹھیک ہے, اور دن کے 2 بج رہے تھے اور گرمی بہت تھی اس وقت, کراچی میں ہیٹ اسٹروک چل رہی تھی. تو مجھے غصہ آیا کہ بھئی ہماری جو مطلب اتنی گرمی میں کون چھت پہ جاتا ہے. تو میں اٹھی, میں 2nd فلور پہ تھی, اور اسی طرح میں اٹھی اور سیڑھیوں پہ جا کے میں نے جیسی گیٹ کھولا, اور میں چاہتی تھی کہ ان لوگوں کو ماروں میں, اتنا میں ان پہ غصہ کروں. جیسے میں آواز نکالنے والی تھی کہ تم لوگ, تو وہاں کوئی نہیں تھا. تو میں حیران تھی. تو میں نے ہمارے جو 4th فلور پہ جو سیڑھیاں جاتی ہے, میں نے وہاں سیڑھیوں میں دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا. میں واپس نیچے آئی, اور نیچے آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے, 2-3-4 فلور ہے. تو میں نیچے سب سے نیچے گئی, تو میں نے اپنے مطلب گھر کے کسی بندے سے پوچھا کہ بچے کہاں ہے, تو انہوں نے کہا وہ تو یہاں گیراج میں کھیل رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا ان کو چھت پہ مت بھیجو, گرمی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے ان کو سختی سے منع کیا ہے کہ چھتوں پہ نہیں جاؤ. تو میں واپس آئی. اب جب میں واپس آئی نا تو میں موبائل میں لگ گئی. دوستوں میں یہ چیز بھول گئی تھی کہ اوپر کون تھا جو بھاگ رہا تھا. اور یہ تو جیسی میں موبائل پہ لگی تو اچانک وہی آواز پھر آئی, اور مجھے پھر یاد آیا کہ اوپر چھت پہ کون تھا جب میں گئی تھی, تو کوئی نہیں تھا. تو اب میں پھر سے اپنے بیڈ میں بیٹھی ہوں اور سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی بچہ تو ہے جو اوپر ہے اور چھپ گیا تھا. اور جب سیڑھیوں پہ آئے گا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اب میں سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی ہوں, کوئی نہیں ہے. میں کافی ڈر گئی ہوں. تو میں دوبارہ چھت پہ گئی, پھر کوئی نہیں تھا. تو جیسے ہی میں چھت کا دروازہ بند کر کے نا, وہاں پہ ایک دروازہ ہوتا ہے ہماری چھت پہ, وہ ایسے لاک کیا اور واپس نیچے آ رہی تھی, تو مجھے لگا سیڑھیوں پہ مجھ سے پہلے کوئی نیچے گیا ہے. تو میں بھی جلدی نیچے آئی, اور پھر میں نے اپنی کزن کو کہا کہ کوئی آیا اوپر چھت سے. تو انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے سارے بچوں کو دیکھا, ہمارے گھر کے جتنے بچے ہیں ماشاء اللہ وہ سب موجود تھے. میں نے کہا یار اوپر چھت پہ کون ہے. تو اس نے کہا نہیں, مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی. خیر اس کو کیسے آتی, وہ تو نیچے فلور میں تھی, مجھے آ رہی تھی کیونکہ مجھ سے 1 نمبر پہ اوپر جو چھت تھا اسی پہ آواز ہی تھی.
میں واپس آ کے اپنے بیڈ میں بیٹھ گئی، اور اس چیز نے مجھے بہت کنفیوز اور ڈسٹرب کیا تھا اس دن، کیونکہ میں سوتی بھی تھی اور میری آنکھیں کھلی ہوتی تھی، اور یہ چیزیں میں سن رہی تھی جیسے کوئی بھاگ رہا ہے، دب 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 دب، جیسے ہمارے بچے اوپر چھت پہ جاتے تو کھیلتے ہی بھاگتے تو نیچے آواز آتی، وہی سیم وہی آواز، اور جیسے ایسے دب 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 ایسے بندہ سوچے کہ یار دوسرے گھر سے کیسے آ رہے، بالکل اپنی چھت پہ فیل ہوتی تھی، اور اپنے چھت پہ جب کوئی جا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو فیل ہوتی ہے کہ بھائی اپنے چھت پہ جا رہا ہے۔ اب یہ ہوا کہ اسی طرح اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی جیسے فرنیچر گھسیٹ رہا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہے، یہ ایک عام روٹین نارمل چیزیں ہوتی ہے، پتہ نہیں جنات آپ کو فیل کروا دیتی ہے، لیکن وہ نظر تو نہیں آتی، ان کی شرارتیں ہوتی ہیں، ان کا بھی اوبیسلی کہتے ہیں نا کہ چیزیں نظر نہیں آتی، ان کے بھی سامان ہوگے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان کے بھی ڈیرے ہوتے ہیں جہاں پر وہ بیٹے ہوتے ہیں، جہاں پر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں، تو چیزیں تو ہوگی ان کے استعمال کی بھی۔ تو یہ بات اس ٹک ٹاکر نے کی تھی کہ بھئی آپ لوگوں کو کس کس کو آدھی رات کو جو ہے نا فرنیچر گھسیٹنے کی آواز آتی ہے۔ اور پھر اسی طرح اس ٹک ٹاک پہ میرا ذہن بہت مطلب جیسی یہ ٹک ٹاک میرے سامنے مجھے یہ پورا واقعہ جو ہے یاد آیا کہ بھئی ہاں ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا، کئی مرتبہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ اچھا پھر جب ہم لوگ دعوت سے آئے تو میرے دونوں بھائی بہت گھبرائے ہوئے تھے، اور میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ امی بہت زیادہ سناٹے میں اگر کوئی اس گھر میں الون ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے تو ایسا فیل ہوتا ہے چھت پہ کوئی جا رہا ہے، اور ایسا بھی فیل ہوتا ہے رات کو جیسے کوئی چیزیں گھسیٹ رہا ہے، لیکن امی ان باتوں پہ زیادہ مطلب وہ نہیں کر رہی تھی کہ نہیں چھوڑو میں کب سے اس گھر میں رہ رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو یہ چیزیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت میرا بھائی بہت کہتا تھا، اور اب جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ جگہوں پہ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی فرنیچر گھسیٹ رہے، کوئی اوپر چھت پہ بھاگ رہا ہے، دبے پاؤں سے جا رہا ہے، اتنا بھی فیل ہوتا ہے کہ بھئی بندہ ننگے پاؤں جا رہا ہے، دبے پاؤں، اور جیسے ہیوی قدم ہے ان کے، اور جیسے نا اب جب ہم بڑی ہوئی تو ہمیں بھائی کی وہ ساری باتیں یاد آتی ہے جب وہ ہمیں کہتا تھا کہ آپ لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ اوپر چھت پہ جیسے کوئی ہے، لیکن ہم تو چھوٹے تھے، ہم ان چیزوں کو کہاں فیل کرتے تھے، اگر ہمیں سنائی بھی دیتی تھی تو ہمیں یہ تھوڑا پتہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ جنات وغیرہ ہے۔ تو میں اکثر اپنے بھائی سے اب فون پہ بات کرتی ہوں تو انہیں کہتی ہوں کہ یار وہ چیزیں واقعی صحیح ہے، تو وہ ہنستا ہے کہ یار یہ چیزیں تو ٹک ٹاک پہ بھی لوگ زیادہ دیتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کو ایسی چیزیں۔ اچھا بہت سارے ہمارے فیملی میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو 7 والا گھر ہوتا ہے اصل میں اس گھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی، تو آپ لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہماری چھت سے آ رہی، تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ایک سائڈ پہ گھر ہی نہیں ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ ایک گھر ہے جو خالی ہے، تو سارا معاملہ اس گھر سے خراب ہے، کیونکہ جب ہم اچھا اس کی الگ سٹوری ہے، میں آپ لوگ کے ساتھ آج ہی شیئر کروں گی کہ جب ہم اس چھت پہ جاتے ہیں نا تو ہم اس گھر کو اکثر دیکھتے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، کیونکہ یار ایک خالی گھر آپ سوچیں، اور رات کے ٹائم جب ہم اکثر کپڑے دھوتے ہیں تو ہم رات کو ہی کپڑے دھوتے ہیں، اور اس کو جب ہم بچھانے کے لیے اوپر چھت پہ جاتے ہیں سوکھنے کے لیے تو اس گھر کو ہم دیکھتے ہیں نا یار عجیب سی روشنی اس گھر میں ہوتی ہے، حالانکہ وہاں کوئی لائٹ آن نہیں ہوتی۔ میری جو ہے کزنز وغیرہ کہتے کہ یار دیکھو اس گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کچھ عجیب سا ہے جیسے کوئی ہے اندر۔ تو یہی بات ہے کہ ہماری اچھا یہ سٹوری میں دوسرے شپ میں بیان کر رہی ہوں آپ لوگ کو ایک دوسرے سٹوری میں، لیکن پہلے یہ بتاؤں کہ ہماری ارد گرد تو بالکل گھر نہیں ہے، سوری آگے پیچھے تو کوئی گھر نہیں ہے، پیچھے جو ہے ہماری گلی ہے اور آگے جو ہے ہمارا روڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن لیفٹ سائڈ پہ جو گھر ہے وہ خالی، اور رائٹ سائڈ پہ گھر ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہمارے گھر میں کہاں سے یہ آوازیں آتی ہے، ہم کافی حیران ہو جاتے ہیں، اور کسی دن میں اس کی ویڈیو بناؤں گی، لیکن اللہ کرے کہ وہ مطلب وہ آوازیں آ جائے، کیونکہ میرے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ آوازیں میں کیسے کیچ کروں اور آپ لوگوں کو سناؤں، جیسے کوئی چیز گھسیٹ رہا ہو اور کوئی جیسے یہ چیزیں ہوتی ہے۔